مردان میں ایک خاتون تھی نواب گھرانے کی، وہ روزانہ بیان دیتی تھی، مولویوں کو پکڑو محراب میں لے جاؤ، مسجد خالی ہو جائے گی، یہ سیاست میں نہ آئے۔ روزانہ اس کا بیان آتا تھا، مولویوں کو پکڑو گھر لے جاؤ، مولویوں کو پکڑو ان کو روکو۔ جب عالم لوگ تنگ آئے، مولانا عبدالباری جان، سید گل بادشاہ، مولانا لطف الرحمان شہباز گڑھے کے، اللہ تعالیٰ سب کی قبروں پر رحمتوں کی بارش برسائے، بڑے پاک لوگ، اس خاتون سے ملنے گئے، سیاسی عورت تھی۔ سید صاحب نے تقریر کی اور کہا بی بی ضرورت ہے کہ اسلام نافذ ہو جائے، عدالتوں میں اسلام ہو، ملک پر اسلام کا راج ہو، حلال و حرام کے فیصلے اسلام کے مطابق ہو، لوگ قانون اور اصول کے مطابق مسلمان رہے، اور یہ مشکلات جس میں ملک جکڑا ہوا ہے، یہ مہنگائی جس میں پورا ملک تباہ ہو رہا ہے، یہ ختم ہوگا، تب جا کے اسلامی نظام نافذ ہو جائے۔ مولانا سید گل بادشاہ، آپ نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے، اگر کسی شخص میں اس جیسا طریقہ سلیقہ ہو جیسے مفتی محمود کرتے تھے تو وہ سید گل بادشاہ ہی ہو سکتے ہیں۔ بہت بڑے تاج تھے جمعیت علماء کی۔ خیر آگے خزی بیا سے گڑی وڑی ہوئے، بیا ویسا ہو تو بیا تقریروں کو آخر کے وہ سید سے کونٹی رہا تھا نا زینا پاسی دے نیشی اپن دوست جوڑ شو ہے سید سے ابلاس کے باہر وغیرہ کونٹی عورتیں بی بی منگا خود ڈیر اپوئے کے اپوئے نشوے کتاب بیاد ہمون خلاف بیان ورکو دا بدت دے رکھ یو طرف تو منڈم بل خواب ایزن سرا رہو باس تو یقین پا خدایو کہ بیاد آگے بیان دا گلے بلکل چپ شو اتنا پا خبر اپوئے نشوے منگ پا بل کاروم پوئی گو آگے کم تکڑایو منگ استاکور تراغریو چتا محترم ہے مہرمنے تب عزتو کہ تصغ خرو خود خبری کے تنن نپس دمون خلاف بیان ورکا دغا ستا کر رہا نوزم واللہ العظیم اس خاتون نے مرتے دم تک دوبارہ بیان نہیں کیا۔ وَفِ الشَّرِّ نِجَاتٌ حِينَ لَا يُنْجِيكَ احسان وَدُعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ یک دم سید صاحب نے یہ دھمکی نہیں دی، پہلے کوشش کی، پورا سمجھایا، اپنی عزت فخر کے ساتھ ان کے گھر حاضر ہوئے، جب وہ نہیں سمجھی تو آخری کام دکھا دیا۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اور ان کے ساتھ جھگڑا کرے اس طریقے سے جو بہت عمدہ ہو۔ تبلیغی لوگ بڑے اچھے ہیں، جماعتیں آتی تھی اس زمانے میں، یہاں پر لوگ کم تھے، امیر صاحب نے مجھے کہا آپ بھی ہمارے ساتھ چلے، میں نے کہا چلے۔ ایک سامنے گلی میں ہم نے ایک آدمی کو روکا، وہ باہر آیا، اس نے تبلیغ والوں کو تقریر شروع کر دی۔ اب تبلیغی غریب آرام سے کھڑے، ذکر کرو ذکر کرو، میں بھی کھڑا تھا، میں تو ایسے ساتھ گیا تھا، متکلم کوئی اور تھا۔ مغرب کی اذان میں 2-3 منٹ رہ گئے، تبلیغ والوں نے کہا ہم نے تو بہت کوشش کی کہ آپ ساتھ چلے، اس نے کہا آپ چلے میں جاؤں گا، میں نے کہا ہاتھ سے پکڑا، میں نے کہا ساتھ چلے، آپ نے ان کا پورا گھنٹہ ضائع کیا، اتنی دیر میں یہ 15 آدمیوں کو دعوت دے، تو گھر کیسے جاتا ہے؟ کہا میرے وضو نہیں، میں نے کہا وہاں کرواتا ہوں، کہا میرے کپڑے پاک نہیں، میں نے کہا میں دلواتا ہوں، چل۔ تبلیغیان مات ہوئی، میں نے کہا آرام سے رہو، آپ کا کام ختم ہے، اب میرا اپنا شروع ہو گیا، میں آپ کا پابند تھوڑا ہی ہوں، میں ایسا جماعت رہے حکونا نہ پریکو ہاں غریبانان مسکینان مسافر استان اپلار مزدوران ایسا گسا کے ولاڑ دی، میں ذرا شہر دے طالبان تو یہ خیال کہ وہ تخت دماتا ہوا ہے اور پس منڈا کو ہم گسا کے رہنے سو اگر زمانہ کے صحت و سم دماغ ہو اور وقت والا کہ تیری توری کو جب ناس تو بل اور اس بار ختم شو روان دیوالو نے دی اور روان عمارت ختم شو وجہ دے لو دی سر جگڑم پکار دا لیکن اگر طریقہ چاہ اختر العلوم کے دا۔ ایک مسجد میں ہم گئے تبلیغی جماعت لے کر، امام صاحب آئے، آپ لوگ کس کی اجازت سے آئے؟ ہم نے کہا یہ تبلیغی جماعت ہے، یہ کوئی یہاں پر بارود یا لہسن بیچنے نہیں آئے، یہ اللہ کے گھر میں رہیں گے 2-3 دن کا۔ نہیں آپ لوگ مسلمان نہیں ہیں، بدعتی تھا بہت بڑا۔ تو امیر صاحب نے مجھے کہا کیا کریں گے؟ میں نے کہا یہی رہیں گے، لیکن میری بات مانو گے وہ جیتیں گے۔
مجھے کہا، سب کو کہا کہ آپ لوگ فوراً روانہ ہو جائے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا بس جو اللہ کو منظور ہو۔ ظہر کی نماز جب امام صاحب نے پڑھائی تو لوگوں کو کہا یہاں کچھ لوگ آئے ہیں اور وہ ایسا ہے ایسے۔ میں نے آواز دی امام صاحب خود مرتد ہے، اس کا نکاح باطل ہے اور یہ بالکل جھوٹا ہے۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا ایسے آؤ۔ میں نے دو چار باتیں کی، دودری پختانو بھی ناموز ملی سے بکا بیا بہت سر گورو زمخ کے شب بیا میں جمع ہو ما امام توی شاہتا ادرے گئے نا وگونا نا پرے کو تبلیغی غریب ایک طرف جمع ہے، ذکر کر رہے ہیں، میں جتنا چاہو ذکر کرو، میرے اپنے کام میں دخل مت دو۔ ہم 3 دن کی جگہ 10 دن وہاں رہے، 2 جمعے میں نے وہاں پڑھایا الحمدللہ۔ آج بھی وہ مسجد الحق کی ہے، میں ارادے خواہتا تھا سر گورم تو تبلیغیانو تا بدرد ہوئے غریبانان مسکینات امیر سے ماتا ہوئی لوئی شر جوڑ جمع اس شر نے پارام کے نا اس شر سار سے سب سلامت کی تانیدار را روش پیا ماتا ہوئی تاسولے را گریے میں تدلتا ہو لگا رہے زخورات لیشن ماما نے پابندی دا تو ساڑھ روخ ہے ماتا چاورتوی دا آقا دے خخد معافی غرم السلام علیکم دستا غلام ہے بس غلامی کیا وہ زف اخپل تاڑا کنارے ماما نے رو بور دولو تر آگل ہے تدل تجمعات تا پلیت غلیت ولی راگل ہے تا 4 دام کڑے لمبلی امیر سے ماتا وہی چاچا سر وجہ گڑے کہ میں دغت وجہ گڑے وی ختمی شدرے منیشتا سار خلق ماتا وہی موز بتا کہ میں موز صبح خود کو چیزا مسلمان ہے مگا خونیشی کو لیا خراب ہے چی ترسوزوں میں ٹول موزنوں ہوتا ماں کو نزید غریبانہ پریشان ہو بیا بیا برات دل میں صبر ہو کئی چیزا احکار سمشی بیا برات دل آخری دن استاد محترم مولانا بدیع زمان حضرت الاستاد مولانا مصباح اللہ شاہ مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی ولی حسن سب ہماری نصرت کے لیے وہاں آئے یہ سارے علماء بڑے بڑے پتیلے بھر کے کھانوں کے لے کر کے آئے نصرت کے بہانے وہاں آئے حالات مجھ سے سمجھ لیے حضرت نے دعا فرمائی میں نے کہا آپ دعا کریں بس انہوں نے دعا فرمائی میں نے گاڑی بیٹھا میں نے آپ چلے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي جدال کریں ان سے یہ صورتاً جدال ہے حقیقتاً جدال نہیں ہے 2 آدمی جب گفتگو کرنے لگتے ہیں تو میں ہو جاتی ہے مقصد نیک و صالح ہو اللہ تعالیٰ خیر اور ہدایت کے فیصلے کر لیتا ہے نیتوں میں کبھی بھی فتور نہ لاؤ نیت خالص دین حق کی نصرت کے رکھو ان ربک هو عالم بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے بمن ضل عن سبیلہ اس کو جو بھٹک گیا اس کے راستے سے وہو اعلم بالمہتدین اور وہ خوب جانتے ہدایت یافتوں کو وَإِنْ عَاقَبْتُمْ اور اگر تم نے ان کو سزا دی فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ پس سزا دو جتنی تم کو سزا دی گئی تھی زیادتی کبھی نہ کرو زیادتی کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ اور اگر تم صبر کرنے لگے لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وہ بہت بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے وَاصْبِرْ صبر کرے وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ نہیں ہے تیرا صبر مگر اللہ کے لیے صبر کا یہ مطلب نہیں کہ بیٹھے رہے پیچھے ہٹ جائے صبر کا معنی ہے پروگرام پر جم کے رہنا 1 انچ پیچھے نہیں ہٹنا ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ غمگین نہ ہو ان کے حال پر وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ اور نہ ہو تنگی میں ان چیزوں سے جو یہ سازشیں کرتے ہیں ساری سازشیں ان کی ناکام ہوگی ان اللہ مع الذین اتقوا بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی دار ہے والذین هم محسنون اور ان لوگوں کے ساتھ جو احسنی ہے اس میں میرا کیا قصور ہے احسن یحسن سے محسن آتا ہے محسنون جمع ہے یہاں مفسرین 3 معنی کرتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو گناہوں سے اور زیادتی سے بچتے ہیں والذین هم محسنون والذین هم مؤمنون ایک والذین هم مخلصون والذین هم موحدون وبهذا القدر نكتفي اليوم وسنزيد وسنرجع الى تفصيل التفسير الى بني اسرائيل بكره ان شاء الله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين